میرے ساتھ نورین بی موجود ہیں. ان کا شوہر ان پہ تشدد کرتا تھا. جب انہوں نے اپنے گھر بتایا تو شوہر انہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا اور دوسری شادی رچا لی. 3 سال پہلے اس نے مجھے ڈیورس دے دی. بچوں کو ہراساں کرنا یہ اس کا ڈیلی کا معمول ہوتا تھا. بیٹیوں کو لے کے بندہ کسی جگہ بھی نہیں جا سکتا. طلاق دے دے کے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا. ناچنے والوں کو بلا کے ان پہ پیسوں کی برساتیں اس کے گھر والے کر رہے ہیں. میرا نکاح نامہ، میرا طلاق نامہ، میرے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ، یہ سارے اوریجنل انہوں نے لے لی. میں تم سے بچے چھین لوں گا، میں بچوں کو مار دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز. میرے ساتھ نورین بی موجود ہیں. ان کا شوہر ان پہ تشدد کرتا تھا، انہیں تشدد کا نشانہ بناتا تھا. جب انہوں نے اپنے گھر بتایا تو شوہر انہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا اور دوسری شادی رچا لی. وکیل انہیں کیوں تھریٹ کر رہا ہے، تمام تر تفصیلات انہیں سے جانتے ہیں. میرے ماموں زاد کزن سے میری شادی ہوئی ہے. تقریباً 10 سال تک میری شادی رہی ہے. ٹھیک ہے، 3 سال پہلے اس نے مجھے ڈیورس دے دی. نشہ کرنا، مار پیٹ کرنا، گھر میں بچوں کو ہراساں کرنا، یہ اس کا ڈیلی کا معمول ہوتا تھا. اسے جب بھی سمجھایا اس نے اس چیز کو کبھی میری چیز کو نوٹس نہیں کیا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں. اس نے ہمیشہ اس کے خاص کر اس کی ماں نے، اس کی بہنوں نے اس کی اس چیز کو اپریشیٹ کرتی تھی، جس وجہ سے وہ مزید اس چیز کو بڑھاوا دیتے رہے وہ لوگ. پھر اس طرح سے ہوا، آخرکار اس نے 10 سال میں تشدد سہتی رہی صرف اس لیے کہ میرے بچے ہیں. میں اب ان بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی، کیونکہ ظاہر ہے اگر بچے ہو گئے تو بیٹیوں کو لے کے بندہ کسی جگہ بھی نہیں جا سکتا. طلاق دے دے کے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد جو ہے میرا تو اس گھر پہ یا اس پہ کوئی بھی رائٹ نہیں رہا تھا. میں نے وہاں سے کوئی چیز نہیں لی، کچھ بھی نہیں لیا. اپنی بچیوں کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، وہاں سے نکل آئے. پوچھا تک نہیں کہ بچے ہیں، مر گئے ہیں، زندہ بھی ہیں، کیا کریں، کہاں پہ. اس نے 3 سال تک اس نے کبھی ان بچوں کی خبر نہیں لی. میں نے جس طرح کر کے، میرے بھائیوں نے تھوڑا مجھے سپورٹ کیا، میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا. بچوں کو انہوں نے اسکول میں ایڈمیشن کروائے. میں لاہور آ کے میں نے جاب سٹارٹ کی. میں نے اپنے بچوں کا خود گھر رینٹ پہ لیا، اپنی امی کو ساتھ لے آئی، بھائی کو ساتھ لے آئی، یہاں پہ ہی رہنا شروع کر دیا. بچوں کو بھی میں نے اسکول میں ایڈمیشن وغیرہ کروا دیے. میں اپنی زندگی میں نارمل روٹین میں چل رہی تھی. نہ میں نے اس سے حق مہر کی ڈیمانڈ کی، نہ میں نے اس سے اپنے جہیز کی ڈیمانڈ کی، نہ میں نے اس سے گھر کا مطالبہ کیا کہ جو گھر پہ میرے پیسے لگے ہوئے ہیں. میری ابو کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے تقریباً 7-8 سال پہلے. میں نے اپنی امی سے لے کر وہ گھر جو ہے وہ بنایا تھا. یہ اس کو بھی پتہ ہے اچھے طریقے سے، کیونکہ وہ نشہ کرتا تھا. تو ظاہر ہے میں نے کہیں رہنا تھا، اس لیے میں نے گھر جو ہے میں نے اپنی امی سے پیسے لے کے، بھائیوں سے پیسے لے کے بنایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب میں لاہور آ کے جاب کرنا میں نے شروع کر دیا تو یہ 8-9 مہینے پہلے فروری میں اس نے دوسری شادی کر لی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ میں نے تو اس سے بھی اپنا حق بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا. میں صرف اپنے بچوں کو لے کے آ گئی ہوں. میں نے تو دوسری بات ہی کوئی نہیں کی ہے. تو اس نے دوسری شادی کی ہے. دوسری شادی اس نے اس طرح سے مجھے ویڈیوز اس کی سینڈ کی ہیں کہ یہ ناچنے والوں کو بلا کے ان پہ پیسوں کی برساتیں اس کے گھر والے کر رہے ہیں. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. میں آپ کو جو ہے آن ایئر وہ چیزیں میں دکھا بھی سکتی ہوں. اگر مجھے کوئی کہتا ہے میں وہ آن ایئر چلا سکتی ہوں. وہ سارے پروف میرے پاس موجود ہیں. جب اس نے یہ کیا پھر میں گئی، میں یہاں سے ہائی کورٹ گئی. میں نے جا کے وہاں پہ اپنا جو ہے کیس دائر کیا. میں نے کہا مجھے میرا حق دیں، میرے بچوں کا حق دیں. ظاہر ہے میں کہاں پہ جاؤں، میں کہاں پہ ٹکریں ماروں. اب کوئی اگر مجھے حق نہیں دے، وہ خود سے نہیں دے رہا، تو میں نے ہائی کورٹ جا کے میں نے مقدمہ دائر کیا. مجھے وکیل صاحب ملے، سر اعظم بٹ صاحب، بینک اسٹاپ میں وہ رہتے ہیں. انہوں نے جی مجھے کہا جی بیٹا جی میں آپ کا کیس کر لوں گا، نارمل سا کیس ہے، 1 مہینے 2 مہینے میں سولو ہو جانا ہے. میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اگر ہو سکتا ہے تو آپ میرا حق مجھے لے کے دیں، میرے بچوں کا حق. پھر اس طرح سے ہوا کہ وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے نا بیٹا مجھے 30,000 روپے پورے کیس کے دینے ہیں، 15 آپ نے پہلے دے دینا ہے. تو 15 کیس جب آپ کو آپ کی رقم وہاں سے ملے گی آپ نے اس میں سے دینے. میں نے اسے تھوڑے تھوڑے کر کے میں اسے پیسے ساتھ ساتھ دیتی رہی. اب تو 8 مہینے ہو گئے، نہ وہ بندہ آج تک کورٹ آیا ہے، نہ کوئی مجھے آگے. آپ بس مجھے ہی بلا کے مجھے صرف آپ یہی کہتے ہیں کہ مجھے پیسے دے دیں. آپ دوسری کوئی بات بھی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ میں بچوں کی فیسیں کس طرح سے افورڈ کر رہی ہوں، میں گھر رینٹ پہ رہ رہی ہوں، وہاں پہ میں کس طرح سے گزارا کر رہی ہوں. اس کا میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا کہ یہ صورتحال ہے میرے ساتھ وہاں پہ. یہ حقیقت ہے. کوئی چیک کرنا چاہے، ویریفیکیشن اس کی کرنا چاہیے، یہ بھی سب کر سکتا ہے. کوئی اس میں جھوٹ فراڈ نہیں ہے. اس کے بعد وکیل صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے نا 5,000 روپے اور دے دیں. میں کہا وکیل صاحب میں آپ کو آلریڈی 20,000 دے چکی ہوں. تو آپ نے تو مجھے 15 بولا تھا، 20 میں پھر بھی آپ کو دے چکی ہوں. آپ مجھے اس کا کچھ رسپانس دیں تو میں آپ کو آگے پیسے دوں یا کچھ کروں. وکیل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میرے پاس تو ابھی پیسے اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں افورڈ کر پا رہی تھی.
کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس تو میرے پاس ہی ہیں, میں آگے کیس کو نہیں فارورڈ کرتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ اگر نہیں کرتے کیس تو ٹھیک ہے نہ کریں, آپ مجھے میرے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مجھے واپس کر دیں. میرے پاس چلو پروف ہے کہ میں یہ ایک پروف تو ہے میرے پاس, میرے بھی ڈاکومنٹس آپ مجھے دے دیں. میرا نکاح نامہ, میرا طلاق نامہ, میرے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ, یہ سارے اوریجنل انہوں نے لے لی. جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب آپ نے اپنے شوہر کو دیکھا نہیں کہ میرا شوہر کس طرح کا ہے, تشدد کرے گا مجھ پہ, میرے ساتھ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ ہمارے جو خاندان میں یہ پسند کی شادیاں نہیں ہوتی. میری شادی اس طرح سے ہوئی تھی کہ میں مطلب اس کی بہن سے میرے بھائی کی شادی ہوئی تو بدلے میں میری شادی اس کے ساتھ ہوگی, یہ ہوا تھا. وٹے سٹے کی شادی؟ وٹا سٹے کی شادی ہوئی. اب اس میں تو ظاہر ہے اب بندہ اس کسی کو جانتا ہوتا ہے پہلے سے تو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے یہ نشہ کرتا ہے یا کچھ اس طرح کی اس کی زندگی میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں. تب ماموں زیادہ ہے, اب میں اس کی نجی زندگی کا مجھے تو نہیں پتہ وہ کیا کرتا ہے. وہ اسلام آباد میں رہتا تھا, میں کشمیر میں رہتی تھی, مظفر آباد میں. ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں, میں کوئی شہر میں نہیں رہتی تھی, یا مجھے ان چیزوں کا نہیں آئیڈیا تھا کیا ہے. جب وہ آپ پہ تشدد کرتے تھے آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ یہ مجھ پہ تشدد کرتا ہے, مجھے اس طرح مارتا ہے؟ گھر والوں کو, میری امی کو, میرے بھائیوں کو اس چیز کا پتہ تھا, مگر سب میرے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. سب یہی کہتے تھے کہ اب یہ جو بیٹا تو پھر یہ ہے کہ بیٹا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ہو ہی جانا ہے, بڑا ہو ہی جانا ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں یہ کدھر جائیں گی؟ اگر تم یہ گھر چھوڑ دو گی, اس کو چھوڑ دو گی, ان بیٹیوں کو تم کہاں لے کے جاؤ گی؟ کیونکہ میں نے خود سوچے کہ میں نے وہاں پہ اگر رہنا نہ ہوتا, مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر جس دن سے میرے گھر میں میری اولاد ہوئی ہے, مجھے اسی دن سے اپنی اولاد کی فکر اپنے سے زیادہ رہی ہے. یہ مجھے چھوڑ دے گا, میں کہیں ان کو لے کے چلی بھی گئی, میں ان کو پالوں گی کس طرح سے؟ بے شک وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا, مرد کا نام تو تھا کہ ان کا باپ ہے, نام کے لیے وہاں پہ میں 10 سال مار کھاتی رہی. کہ آپ کو تھریڈز کال آ رہی ہیں, جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے, کون دھمکی دے رہا ہے, کون تھریڈز کالز کر رہا ہے؟ مجھے میرے شوہر کی طرف سے آئی ہیں کال. اس نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تمہیں 3 سالوں میں نہیں چھیڑا ہے, میں نے تمہیں کہا ہے کہ جاؤ ٹھیک ہے جہاں پہ رہتی ہو رہو. اب تم نے جو ہے وہ اگر میڈیا پہ یا کسی طرح کی بھی اس طرح کی بات کی, میں تم سے بچے چھین لوں گا, میں بچوں کو مار دوں گا, میں تمہیں مار دوں گا. وکیل صاحب کی طرف سے بھی مجھے اس طرح کی کال آئی ہے کہ آپ نے میرا نام لیا ہے, اب آپ دیکھ لینا کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. میں یہ چیز بتاتی ہوں, اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ذمہ دار اعظم بٹ وکیل, ہائی کورٹ کے سینئر وکیل وہ ہیں, اس کے بعد میرا شوہر وہ ہے, اس کی فیملی ہے ذمہ دار. اگر میرے بچوں کے ساتھ یا میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ذمہ دار وہ. بڑی شرم کے ساتھ میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ شوہر جو سابقہ شوہر ہے وہ کس طرح تھریڈز کالز کر رہا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. یہ ہماری عدالتوں کے اوپر, ہمارے قانون کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک خاتون کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, جب وہ خاتون میڈیا پر آتی ہے تو پھر اسے تھریڈز کال کی جاتی ہیں, اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ وکیل صاحب تو آپ کی حفاظت کے لیے مامور تھے, لیکن جس طرح انہوں نے آپ پہ ایلیگیشنز لگائے اور آپ کو دھمکیاں دیں, کیا سمجھتی ہیں آپ یہ ادارے کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ یہ ادارے پہ بھی سوالیہ نشان ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں, پاکستان کی شہری ہو کے میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. میں عدالتوں سے بھی سوال کرتی ہوں, میں حکومت سے بھی پوچھتی ہوں, میں آئی جی پنجاب سے پوچھتی ہوں, میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سب سے پوچھتی ہوں, میڈیا کے تھرو پوچھ رہی ہوں کہ اب مجھے کوئی جگہ بتا دے جہاں جا کے میں اپنا سر ماروں اپنی بچیوں کو جا کے وہاں پہ, کہ میں کہاں لے کے جاؤں. اگر مجھے یہ ادارے انصاف نہیں دیں گے میں کہاں جاؤں, میں انصاف مانگنے کس کے پاس جاؤں؟ آپ یہ آڈیو سن رہے ہیں, کال ریکارڈنگ سن رہے ہیں جو انہوں نے وکیل صاحب کی کال ریکارڈنگ کی, اور کس طرح وہ دھمکی دے رہے ہیں اور کس طرح انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. تو ناظرین, ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. آئی جی صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, سی سی پی او صاحب اور جتنے بھی حکام بالا کے ادارے اس وقت سن رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی ہیلپ ضرور کریں. جس طرح ان کا سابقہ شوہر انہیں تھریٹ کر رہا ہے, خدا نہ خواستہ وہ انہیں جان سے مار دیتا ہے, تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کے اوپر. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پاکستان سٹوریز. اللہ نگہبان.